وہ ہمیں ہر خوشی ہر غمی میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب ہم کبھی کسی مصیبت میں آزمائش میں گر جائیں تو کیا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بہت سارے مسائل کی وجہ کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور بہت ساری آزمائشوں اور عذاب کی وجہ کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ بحیثیت قوم گو کہ ہمارے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن ان تمام برائیوں کو دیکھتے ہوئے اگر کچھ چیدہ برائیوں پر بات کی جائے تو 4 ایسی برائیاں ہیں جن سے خود کو بچا لینا، جن سے توبہ کر لینا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آواز دے دیتا ہے۔ اس کا اشارہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا صرف 4 چیزوں پر عمل کر لو تو دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری، اور تم ہر طرح کے نقصان سے، ہر طرح کی بری نظر سے بچ جاؤ گے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ہم جو کہ اس مصیبت میں گھرے ہیں، کورونا جیسی اس وبا میں گھرے ہیں، معمولات زندگی تہس نہس ہو کر رہ گیا ہے، وہ لوگ جو دینے والے تھے ان کو بھی حالات نے اتنا ستا دیا ہے کہ وہ لینے والے بن گئے ہیں۔ ایک دوسرے سے ملنے میں احتیاط ہے، کسی کے گھر کوئی افطاری بھیجنے، کسی کے گھر سے آئی کوئی افطاری کھانے میں احتیاط ہے۔ ہر وقت ایک وہم سا ستایا رہتا ہے کہ کہیں مجھے یہ وبا نہ لگ جائے۔ تو ہم ایسا کیا کریں کہ اس وبا سے جان چھوٹ جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ 4 باتیں کر لو۔ اور وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہے کہ سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ پھر فرمایا کسی کو دھوکہ مت دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی ہر کام کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اب آپ افسوس کا مقام دیکھیے کہ اس حالت میں بھی جبکہ ہم ایک وبا میں گھرے ہوئے ہیں، جھوٹ اتنا ہی عام ہے، دھوکہ اتنا ہی عام ہے۔ 2 نمبر ماسک بنا بنا کر بیچے جاتے رہے، 2 نمبر سینیٹائزر بنا بنا کر بیچے جاتے رہے۔ کیا یہ دھوکہ نہیں تھا؟ نکلی چیز کو اصلی بتا کر بیچا جاتا رہا، کیا یہ جھوٹ نہیں تھا؟ اور جھوٹ ایسی بری بلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی منہ کی بدبو سے فرشتے 3 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا، اور ان اخلاق کا کیا حال ہے یہ آپ آئے روز دیکھتے ہیں۔ کہیں سڑک پر کسی ایک شخص کی گاڑی کسی دوسرے شخص کی گاڑی سے لگ جائے تو جب تک وہ ماں بہن کی گالیاں نہ دے لے اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ کلیہ یہ ہے کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو اس کو 2 تھپڑ مارو۔ کلیہ یہ ہے کہ جو ہمیں نہیں پوچھتا ہم اس کو کیوں پوچھیں۔ کلیہ یہ ہے کہ جیسا وہ ہمارے ساتھ کریں گے ویسا ہم ان کے ساتھ کریں گے۔ اخلاق کا عالم یہ ہے۔ ہم ٹھیک ٹھاک برے اخلاق لے کر جھوٹ اور دھوکے کو عام رکھ کر اللہ سے اس کی رحمت کی توقع کر رہے ہیں۔ پھر چوتھی چیز فرمائی کہ حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ۔ جیسے ابھی بات ہوئی کہ کس طرح کے رزق حلال کو کمانے کی کوشش کورونا جیسی وبا کی حالت میں بھی کی گئی کہ 2 نمبر مال بیچا جاتا رہا، 100 روپے کی چیز کو 500 700 روپے کر کے بیچا جاتا رہا۔ 2 نمبر کمپنیاں بنا بنا کر دوائیوں کی، سینیٹائزرز کی اور پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کی سپلائی کی جاتی رہی۔ تو کیا یہ سب رزق حلال تھا؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ جھوٹ بھی عام ہے، دھوکہ بھی عام ہے، اخلاق بھی نہیں ہے اور رزق حلال بھی نہیں ہے۔ ہم کس منہ سے یہ سوچیں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور وہ دعائیں فوراً سے پہلے قبول ہو جائیں گی؟ یہ 4 باتیں جن باتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، کیا وہ باتیں ہم میں ہیں؟ اور اب آپ یہ مت سوچئے گا کہ پوری قوم ہی خراب ہے، پوری قوم کا قصور ہے اور اس میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں کہ پوری قوم کے اندر بھی کوئی ایک شخص اللہ کو پسند آ جائے،
کسی ایک شخص کا عمل اللہ کو پسند آ جائے تو وہ پوری کی پوری قومیں معاف فرما دیا کرتا ہے، پوری کی پوری قوموں کی توبہ کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اس لیے بھلے سے کوئی اور اس حدیث پر عمل نہ کر رہا ہو، آپ یہ سوچیں کہ شاید صرف آپ کے عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ سب کے اوپر سے اس وبا کو ہٹا لے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دیں، اپنی زندگی سے دھوکہ دہی نکال دیں، خیانت نکال دیں، اپنی زندگی میں اچھے اخلاق لے آئیں۔ کسی سے جھگڑا ہے تو اسے معاف کر دیں، کسی کے لیے دل میں کینہ ہے تو اس کو دور کر لیں، کسی نے آپ سے تعلق توڑا تھا تو اس سے تعلق جوڑ لیں، اخلاق کو اچھا کر لیں اور اپنے رزق کو حلال کر لیں، اور پھر اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس حدیث پہ عمل کرنے کو قبول فرمائے اور وہ آپ کے اس عمل کے نتیجے میں پوری دنیا سے اس وبا کو اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، تو اگر آپ اس سے ایسا گمان کریں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ کے اس گمان کو پورا کر دے۔ اس کے علاوہ کثرت سے اللہ کے سامنے استغفار کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کریں، اور جن کو یہ یاد نہ ہو وہ فقط استغفر اللہ کی تسبیح کر لیں، اور اللہ سے خیر مانگیں، اس سے اس کی مغفرت مانگیں، اور اس سے اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو یہ یاد نہ ہو وہ فقط استغفر اللہ کی تسبیح کر لیں، توفیق عطا فرمائے۔